دعا ہی تو ہے جو دو بچھڑے ہواؤں کو ملا سکتی ہے، دعا ہی تو ہے جو تمہارے غم کو خوشی میں بدل سکتی ہے، دعا ہی تو ہے جو تمہیں تمہاری منزل تک لے کر جا سکتی ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے، جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے، تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو آنسو تم نے سجدوں میں بہائے ہیں، ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ فرض نماز کے بعد تہجد ہی وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ آزمائش جلد ختم ہوگی، تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، بہت جلد تمہارا ہر خواب حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالوں میں مانگو، رات کے اندھیروں میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ پھر کوئی درد تمہیں نہ ستائے گا۔ وہ ہمیں آزماتا ہے اس چیز سے جو ہمیں محبوب ہوتی ہے، تاکہ وہ ہمارے حوصلے بلند کر سکے اور ہمیں وہ مقام دے سکے جو اس نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ کسی چیز کے نہ ملنے میں اللہ کی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کوشش رائے گاہ گئی، مگر وہ حساب رکھتا ہے ہر ایک لمحے کی محنت کا، ذرا برابر نیکی کا، یہاں تک کہ نیک خیال کا بھی۔ وہ صبر کے راستوں سے گزار کر بہترین سے نوازتا ہے۔ تم بس انتظار کرو اس کے، تم بس انتظار کرو اس کے کن کا، کہ کائنات کی ہر شے اس کے اختیار میں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہ تمہیں پرکھے گا نہیں، تمہارے صبر کا امتحان نہیں لے گا، وہ تمہاری نیت کو آزمائے گا نہیں؟ اگر تم اپنے جذبات میں سچے ہو تو لازمی نوازے جاؤ گے۔ وہ تمہارا رب خلوص کی قدر کرنے والا ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں پھنسے رہو گے یا اسی سیلاب میں پھنسا دیا جاؤ گے۔ پھر بے سکونی تمہارا مقدر ٹھہر جائے گی۔ ہاں، اگر تم اس بات پر صبر کر لیتے ہو جو تمہارا رب تم سے لیتا ہے، تو اللہ تمہارے ٹوٹے اور بے چین دل کو اپنی رضا کی جام سے سیراب کر دے گا۔ جب اللہ کی رضا پالو گے تو نفس مطمئن ہو جائے گی، صبر کرتے کرتے شکر کے مقام کو پالو گے، پھر مخلوق خدا سے نہ گلہ رہے گا اور نہ شکوہ، وہ رب کافی ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، تمہاری نیت، تمہاری حقیقت، تمہارا عمل، تمہارا اصل، تمہارا اجر، تمہارا صلہ اللہ ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو تم آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اور یقین رکھو کہ جتنی دفعہ آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو گے، اتنی دفعہ آپ کی تقدیر بدلے گی اور آپ کی من پسند چیز پر وہ کن فرمائے گا۔ اور یقین رکھو وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ بہترین چاہے گا تمہارے لیے، کیونکہ ان اندھیروں اور تنہائی میں بہائے گئے تمہارے آنسو کو صرف وہی سن سکتا ہے۔ اگر اس نے تمہاری دعائیں قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ توفیق کیوں دیتا مانگنے کی؟ مقدر لکھنے والے اور تقدیر بدلنے والے کی مدد بہت قریب ہے۔ بس مایوس نہیں ہونا، بس مایوس نہیں ہونا اس رب سے جو اپنے بندے کو تڑپتا نہیں چھوڑتا۔ مایوس تو وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سورۃ اللقمان میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ جب تم اور زیادہ کی تمنا دل میں لیے بیٹھتی ہوتی ہو، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ وہ ہے جب آپ چیخ چیخ کر رونا چاہیں لیکن آنسو گلے میں اٹک کر رہ جائیں۔ پھر وہ جو رب ہے نا تمہارا، وہ ان رکے ہوئے آنسوؤں کی اذیت تک سے واقف ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہاری ہر اذیت کے بدلے تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقت پر اور اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا۔ پھر اس سے مایوسی کیسی جس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہو
جس کے پاس اللہ نہیں، ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یعنی تمہارا پہلا، آخری اور واحد مددگار صرف اللہ، اور تم سے تمہاری تمام سوچوں اور گمانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بس تم سے ہی یہ فاصلہ طے نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے تو تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، وہ تو تمہارے ایک پکار پر جواب دیتا ہے۔ یہ تمہاری نادانی ہے، یہ تو بس تمہاری نادانی ہے کہ تم سمجھ نہیں پاتے۔ وہ تمہاری ہر بات کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، بس غور کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسی لیے شکر کرو اور صبر کرو اور اپنی دعاؤں پر ثابت قدم رہنا، کیونکہ سارا قصہ یقین کا ہے۔ جس کا یقین جتنا بھاری، اس کی چاہت کی قبولیت کا پلڑا اتنا وزنی۔ سب سجدوں سے افضل اس کے نزدیک ٹوٹے ہوئے دل کا سجدہ ہے۔ وہ بے خبر نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے تمہارے دل حال سے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا دکھ تم لوگوں کے سامنے ہنسیوں میں اڑا دیتی ہو اور کون سا درد تم اپنے دل میں دفن کیے بیٹھے ہو۔ وہ ان بے آواز سسکیوں اور تمہارے آنسوؤں میں درد کی شدت سے بہنے والے آنسو سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ کیا تم یہ سوچتی ہو کہ وہ جو اس دل کا مکین ہے وہ تمہاری تکلیف سے آشنا نہیں، یا وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے؟ یاد رکھو وہ تمہارے دل میں پائے جانے والے تمام خیالات اور وسوسوں کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری نیند سے خالی راتوں کو اور تمہاری ان کہی تمام باتوں کو۔ وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب تر ہے تمہارے۔ تو پھر مانگو اس سے، وہ سب سن رہا ہے، منا لو اسے، وہ ابھی تک تمہاری راہ تک رہا ہے۔ اگر ابھی تک وہ تمہارا دل بدل نہیں رہا تو سمجھ جاؤ کہ وہ راضی ہے تمہاری دعاؤں پر، بس وہ چاہتا ہے کہ تم سے رابطہ نہ ٹوٹے، اسی لیے دیر کر رہا ہے۔ اسے پسند ہے کائنات کی ساری آوازوں میں سے تمہاری آواز، اسے پسند ہے تمہاری قربت، اسے تمہارا سجدہ ریز ہونا بھا گیا ہے، تبھی وہ تمہیں اپنے روبرو دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے گھبراؤ نہیں، یہ تمہاری آزمائش کا آخری مرحلہ ہے۔ نصیب کا غم کیسا، جب تمہارے ہاتھ میں دعا کا اختیار ہے۔ یقین رکھو کہ تم جس سے آس و امید لگائے بیٹھے ہو وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان جب تمہارے پاس اللہ ہے، سب سہاروں سے بہترین سہارا، جس کو کبھی زوال نہیں۔ پریشان تو وہ ہوں جن کے پاس اللہ نہیں، اور جب تم اللہ رب العزت کو اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے، اس کا رونا سن کر بھی مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تعالیٰ دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے سے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہا کرو۔ کیا پتہ تمہارا مانگنا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ جب تم اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتے ہو تو اللہ بھی تمام جہانوں کی طاقتوں کو اکٹھا کر کے تمہیں دکھاتا ہے کہ تمہارا صرف یہ کہہ دینا اور دل سے یقین کر لینا کہ اللہ کافی ہے میرے کاموں کو سنوارنے والا، اللہ کو کس قدر پسند آ جاتا ہے۔ پھر چاہے سارا جہاں بھی خلاف ہو جائے اور راہ کی رکاوٹ بن جائیں، اللہ خود تمہیں سہارا دے کر منزل تک لے کر جاتا ہے۔ تمہارا اللہ کی ذات پر توکل ہی تو ہے جو تمہارے لیے اندھیرے میں بھی روشنی کی کرن بن کر جائے گا۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی مدد کا سہارا بنا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہکتی آگ سے چھٹکارا بنا تھا، چاہے کچھ ہو جائے بس اللہ پر توکل کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا، پھر وہ بھی ملے گا جو اب تک لا حاصل رہا ہو، اور وہ بھی ملے گا جہاں تمہارا گمان پہنچ بھی نہیں سکا ہو۔ دعا کی قبولیت میں صرف ایک اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کی وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو
اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیر کی فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والا ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم نے بخوبی جانتی ہو۔ دعائیں مانگنے کے بعد بہترین نتیجے کا یقین رکھا کریں، کیونکہ اللہ آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ آپ کی ضروریات آپ سے پہلے سے اسے معلوم ہیں، آپ کی تکلیف سے وہ آپ سے پہلے آگاہ ہوتا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو وہ نہ دے جس میں آپ کا سکون چھپا ہو؟ اس نے تمہارا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ آپ ابھی جن حالات میں ہیں وہ بھی اس کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ تو پھر ہمت نہیں ہارنی اور بس اس پاک ذات پر یقین رکھنا ہے جو آپ کو سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، کیونکہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہ آیت تمہارے لیے اتاری ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والوں کے لیے، تاکہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دل میں صرف ایک ہی گمان ہو کہ اللہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے، پھر چاہے کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگتا ہو۔ آپ کا کام مانگنا ہے اور یقین رکھتے ہوئے اس کی مقرر وقت تک صبر کرنا ہے۔ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کے بندے اس سے بہت سے ایسے سوال کریں گے جو بظاہر ناممکن لگتی ہوں، اور پھر اس ڈر سے یا تو وہ مانگنا چھوڑ دیں گے یا پھر وہ وہم و گمان میں پڑ جائیں گے۔ اور اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس سے مایوس ہو، اور آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی ان بندوں سے جن کی دعا آپ کی نظروں کے سامنے قبول ہو گئی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ جلد بازی نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، مایوس نہیں ہوتے، حالات سے گھبرا کر ہار نہیں مانتے، ناشکری نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو بار بار مناتے ہیں، کبھی محبت سے تو کبھی شکر سے، کبھی آنسوؤں کے ذریعے تو کبھی سجدوں میں، کبھی کسی کی مدد کر کے تو کبھی گناہوں کو چھوڑ کر، اسی لیے وہ منزل پا لیتے ہیں۔ آپ کی دعائیں بھی اللہ نے سنبھال رکھی ہیں اور ان کی قبولیت کا وقت مقرر ہے، اور تب تک آپ نے صبر کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ منزل آپ کی منتظر ہے۔